کبھی ادیب نہ بننا، ادیب نہ بننا، رائٹر. جی یہ بتا یہ داستان وہی کہ نظم ہے غزل ہے کیا؟ نہیں آپ دیکھ لیجیے کبھی ادیب نہ بننا. ٹھیک ہے. چھٹی کے دن جب کچھ اور کرنے کو نہ ہوتا تو ایک ادیب خوب لکھنے کی کوشش کرتے، اور اگر قسمت ان کا ساتھ دے دیتی تو پھر وہ بے تکان لکھتے ہی رہتے. انہیں معلوم تھا کہ جو وقت سکون کا میسر آ جائے اس کا بہترین استعمال کرنے میں ہی ان کی خیر و عافیت ہے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اطمینان کوئی ابدی نعمت نہیں، بلکہ کسی بھی لمحے ان کی یہ آزادی تحریر بحق گھریلو سرکار سب کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ کہیں پڑھ رکھا تھا کہ مرد جس عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے مہذب معاشرے کے نقاد اس عورت کو اس کی بیوی کہتے ہیں. ہمارے ادیب دوست کا کہنا تھا کہ مہذب معاشرہ اور اس کے مرد نقاد چاہے کچھ کہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ وثوق کے ساتھ یہ بات ثابت کر سکتے تھے کہ عورت کے متعلق معاشرے کا نقاد اپنی دیوی اصطلاحات میں غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ مرد جس عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے آخر اس عورت کو عامر یعنی عاصم منیر بھی تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سارے شواہد تو اسی جانب اشارہ کرتے ہیں. کیونکہ ادیب صاحب اس بات کے قائل تھے کہ آخر غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ معاشرے کے نقاد ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ معاشرے کے نقادوں کو ان کی اس غلطی پر معاف کرنے کو بھی تیار ہے، کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی یہ رائے ان کی اپنی اپنی بیگمات کے آئینی ہاتھوں کے زیر سایہ ہی قائم ہوئی ہے. وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ویسے بھی مردوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اختیار بھی نہیں ہوتا. لیکن ادیب صاحب کی بیگم صاحبہ کو کون سمجھائے کہ وہ کبھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہ ہوتی، بلکہ وہ تو دھمکی آمیز انداز میں یہ کہتی کہ مرزا ادیب آپ کی کم از کم آج کی غلطی تو میں اس زندگی میں کبھی معاف نہیں کر سکتی. میری والدہ ٹرین اسٹیشن پر انتظار کرتی رہی اور تم اپنے ادیب دوستوں کے ساتھ اتنے مشغول رہے کہ والدہ محترمہ کو وقت پر اسٹیشن لینے جانے تک کا بھی ہوش نہ رہا. وہ مزید کہتی کہ وہ تو اتفاق سے میں اسٹیشن کے قریبی واقع ایک ریسٹورانٹ میں لڑکیوں کی عورتوں کی نہیں لڑکیوں کی ایک پارٹی میں گئی ہوئی تھی، جس کا انعقاد اتفاق سے میں نے خود ہی کیا تھا. اور اتفاق سے مجھے یہ یاد آ گیا کہ آپ کو بھولنے کا شدید مرض ہے، لہٰذا میں نے اپنی امی کے لیے بھی لنچ پیک کروا لیا اور ٹرین کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے پھول ہار لے کر اپنی ساری سکیوں سمیت والدہ کو لینے اسٹیشن پہنچ گئی. ابھی ادیب صاحب اپنی صفائی میں یہ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ جب آپ وہاں پہلے سے موجود تھیں تو پھر آپ کی امی کو اسٹیشن پر انتظار کیوں کرنا پڑا، اور آپ نے اس سے پہلے ہماری کون کون سی غلطی معاف کی ہے. بلکہ شاید آپ نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست نہ کر کے ایک فاحش غلطی کی ہے، لیکن ہم آپ کو اس خطا پر معاف کر دیتے ہیں. چلیے ایک غلطی ہم سے ہوئی اور ایک غلطی آپ سے، اب یوں حساب برابر ہو گیا، اب بس کیجئے. لگتا ہے اس وقت جب ادیب صاحب یہ کہہ رہے تھے وہ غالباً خود ہی سے مخاطب تھے، کیونکہ بیگم تو اپنی والدہ کے ساتھ اتنے انعماق سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی کہ ادیب صاحب کی یہ باتیں بس آئی گئی سی ہو گئی. خدا کی شان اس وقت ادیب صاحب کو یہ وجدان نصیب ہوا کہ اب کم از کم 2-3 گھنٹے تک تو بیگم ان کی طرف متوجہ نہ ہوں گی. ابھی دوپہر ہے. جب ان کی اماں کی شام کی چائے کے لیے بازار سے سموسے لانے کا وقت آئے گا تب ان کی بیگم تحکمانہ انداز میں انہیں یاد کر لیں گی. ان کا خیال تھا کہ تب تک ان کا وہ ادھورا افسانہ بھی مکمل ہو جائے گا جس کی تکمیل کئی ہفتوں سے
मुख्तलिफ ताकुबाना फरामीन की वजह से अल्तवा का शिकार रहा। अब अदीब ने फिर से फारिग वक्त का इस्तेमाल शुरू कर दिया और एक तकिया अपने खाली पेट पर और एक तकिया अपनी पतली सी पीठ पर लगाए लिखना शुरू कर दिया। वो बड़े इन्माक से लिखते जा रहे थे और जो भी लिख रहे थे जोश में आकर साथ ही साथ पढ़ते भी जा रहे थे। लेकिन जब वो इस जगह पहुंचे, देखिए अदीब कहाँ पहुंचे, अगर कोई औरत किसी मर्द को रोज डांटती नजर आए तो समझ लीजिए कि वो उसकी बीवी है, और अगर कोई औरत किसी मर्द से उल्फत के साथ पेश आए तो वो यहाँ लड़खड़ा गए। जैसे ही उनकी बेगम के कान के पर्दे में लफ्ज अगर कोई औरत और उल्फत का इर्तियाश पैदा हुआ तो ये इर्तियाश दिमागी खलियों में इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि बेगम के कान के पर्दों में से धुआं निकलना शुरू हो गया, और फिर सारे दिमागी खलियों में इतनी हरकत व हरारत पैदा हुई। फिर एक तेज व तर्रार आवाज आई, अच्छा मैं देखती हूँ कौन है वो। उस वक्त बेगम के हाथ में हाफिज का बना हुआ मजबूत आईनी कबगीर था। नेज़ यहाँ हाफिज आसिम मुनीर का तस्करा नहीं हो रहा। उस वक्त बेगम के हाथ में हाफिज का बना हुआ एक मजबूत आईनी कबगीर था और अदीब साहब पाकिस्तान की आवाम की तरह बिलबिला रहे थे, अरे आहिस्ता, मुझे तकलीफ हो रही है, अरे बस कीजिए, आसिया बस करो। There we go. मैं आइंदा किसी औरत का तस्करा और वो भी उल्फत के साथ कभी घर में नहीं करूंगा। ये मिर्जा अदीब साहब की अधूरी कहानी कभी अदीब ना बनना से इक़्तिबास है। पार्चा किए हुए करतास पर बस इतनी ही कहानी सही सालिम बची थी। अदीब साहब ने सोचा कि कहीं इससे भी हाथ ना धो बैठे, इसलिए इसे स्त्री से अच्छी तरह सीधा करके सीधा पब्लिशर को भिजवा दिया। बहुत शुक्रिया।